نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسان کو نہیں بنایا مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد اربھا اربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ صلاۃ و تسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ صلاۃ و تسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیعت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم کے قلب اطہر پہ اسی ماہ مبارک کی ایک تاک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کیا ہے؟ کتاب انقلاب ہے، ایک دستور حیات ہے، ایک ضابطۂ زندگی ہے، ایک دستور العمل ہے، ایک منشور ہے، ایک قانون ہے، ایک دستاویز ہے، ہدایت کا ایک ڈاکومنٹ ہے، نور کا ایک سیلاب ہے، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ باقی رہنے والا یہ معجزہ ہے، اور آپ کی سچی اور حقیقی رسالت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے سلیقے بھی بتلا دیے، طریقے بھی بتلا دیے، اور ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ بنیادی طور پہ ہم آزاد پیدا نہیں ہوئے، اپنی منمانیاں کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بابر بایش کوش عالم دوبارہ نیست، کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم فقط دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، بستروں کے اوپر کروٹیں بدلنے کے لیے آئے ہیں، باغوں کے اندر دوڑنے پھرنے کے لیے آئے ہیں، فروٹ چاٹ دہی بھلے کھانے کے لیے آئے ہیں، حضرات گرامی قدر فقط شادی بیاہ جنازے اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے، ایک مقصد ہے جو بڑا ہی واضح ہے، بڑا ہی کلیئر ہے، لیکن اس مقصد زندگی کو سمجھنے کے لیے فقط عقل انسانی انسان کی کامل رہنمائی نہیں کر سمجھنی وَهُمْ مَنِ الْآخِرَةِ کہ یہ موت و حیات کے ایک ایسے چکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت سے اور اس کی پکڑ سے اور اس کے جزا و سزا کے نظام سے ایکسیڈ کرنے کی اس کے یہاں پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، خواہشات تو انسان کو اس بات کے اوپر اکساتی ہیں کہ انسان اپنے نفس کی تمناؤں اور تقاضوں کو پورا کرتا رہے، اور انسان ہر حال کے اندر یہ بات چاہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ کہ وہ اپنی زندگی کے آنے والے ایام کو گناہوں کے اندر، فسق و فجور کے اندر گزارتا رہے۔ جو خواہشات اس کے یہاں پر موجود ہیں ان خواہشات کو کہ بے لگام اور منہ زور گھوڑے کے اوپر دوڑتا رہے، چڑھتا رہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی خواہش تو یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو درمیان میں اس انداز کے اندر انسانوں کے لیے ہدایت کے دریچوں کو اس انداز کے اندر واہ فرما دیا کہ بہت سے انسان ان کی خواہشات تشنا رہ گئیں، ادھوری رہ گئیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی نورانیت سے چونک اٹھے، حیران و ششدر ہو گئے، اور ایک دم انہوں نے اپنی زندگی کے نصب العین کو بدل لیا، زندگی کے ٹارگٹ کو بدل لیا، زندگی کے منہج و منزل کو بدل لیا، اس راستے کو پر چلنا شروع ہو گئے جو راستہ زندگی کی حقیقت تھی، زندگی کی پہچان تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو مختلف طرح کی تکالیف اور مشکلات سے گزارتے ہیں، اور یہ مشکلات اور تکالیف در حقیقت انسان کی ایک رہنمائی کرتی ہیں اس راہ کی طرف جو راہ حقیقت کی طرف گامزن ہے، جو راہ صراط مستقیم ہے، جو راہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ملاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تغابن میں اس امر کا اعلان فرما دیا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کہ جتنی بھی مصیبتیں تمہاری زندگی میں آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو حقیقت کی طرف گائیڈ فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، انسانوں کو ہدایت کے لیے فقط انہی کی استعداد اور ابیلٹیز کے اوپر چھوڑ دیتے اور اپنے فضل کو انسانوں کے شامل حال نہ فرماتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر کوئی بندہ پکیزہ نظر نہ آتا، کوئی بندہ پارسا نظر نہ آتا۔ ما زکا منکم من احد ابدا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی پاک نہ ہوتا، پوتر نہ ہوتا، نیک نہ ہوتا، ولی نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نفس انسانی کو، خود انسانوں کی ارواح اور قلوب کو اس انداز کے اندر اپنی طرف ملتفت فرما دیا، خود اپنی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت اور استعداد کو اس کے اندر اس طرح پیدا فرما دیا کہ مصائب کے دوران، مشاکل کے دوران، تکالیف کے دوران انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ میرے اعصاب میری اس مشکل کو حل کرنے سے قاصر ہیں، میرے دوست احباب میری اس مصیبت کو دور کرنے سے قاصر ہیں، میرے والدین میری اس تکلیف کو مٹانے سے قاصر ہیں، میری یہ تکلیف جو ہے حقیقی معنوں میں ایک ایسی ہی ذات ہٹا سکتی ہے جو ہر تکلیف کو دور کرنے پہ قادر ہو، جو علی کل شیء قدیر ہو، جو فعال لما یرید ہو، جو یفعل اللہ ما یشاء ہو، جو سریع الحساب ہو، جو شدید العقاب ہو، جو مدبر الامور ہو، جو متصرف فی امور الکائنات ہو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کی جستجو اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کی امنگیں اور خواہشات انسان کو اسٹیج کے اوپر لے آتی ہیں کہ زندگی کے ان جھمیلوں اور زندگی کے ان الجھنوں کے دوران انسان ان تکالیف سے باہر نکلنے کے لیے جب اپنے اعصاب کو کمزور محسوس کرتا ہے، بے بسی، تنہائی اور اکتاہٹ کو محسوس کرتا ہے، تو پھر علی کل شیء قدیر کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہوا اس کی کبریائی کو تسلیم کر لیتا ہے، اور جس کو یہ شرف عظیم حاصل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نور مبین کے ذریعے اس کی رہنمائی فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے عظیم دریچے کو اس کے لیے کھول دیتے ہیں، مشاکل کو بھی حل کر لیتے ہیں، اپنے بندے کو بھی اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ مشکلات جو ہوتی ہیں یہ محبت کے اس سفر کو بڑھانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جستجو جو ہوتی ہے اکثر و بیشتر مصائب کے اندر، الجھنوں، پریشانیوں اور بے قراریوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جدوجہد کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کو واضح فرما دیتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ اگر ایسے عالم کے اندر جب کہ انسان تکالیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اگر مالک کائنات کا دست قدرت اور مالک کائنات کی رحمتیں اور اس کا فضل بے پایہ انسان کے شامل حال نہ ہو، حضرات گرامی قدر، یہ حقیقتیں جو ہیں جو ان کو پا لیتا ہے، جو ان حقیقتوں کو سمجھ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر ڈوب جاتا ہے، محبت میں مغلوب ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اسرار و رموز کے اوپر غور کرنے کے بعد اور اپنے نفس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خشیت کا ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر محبت اس کی محبت کے مقابلے میں خیش ہو جاتی ہے، اور دنیا کی ہر حشیت اس کی حشیت کے مقابلے میں دم توڑ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بہت سے لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن اہل ایمان کی محبت کا انداز ہی فرق ہے، اہل ایمان کی محبت کا چلن ہی فرق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کو اللہ کے احسانات اور اس کے فضل بے پایہ کو دیکھ کر، اس کی عنایات کو دیکھ کے پھر ایسی محبت آتی ہے، پھر ایسی محبت آتی ہے کہ کائنات کی ہر محبت اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جب ڈوبتا ہے تو پھر زبان سے اس کی ذکر کی برکھا جاری ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے جس موضوع کو رکھنے جا رہا ہوں اس موضوع کے پس منظر کو بھی میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔
حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے دو بڑے کرینے ہیں، ایک جو کمال محبت سے پھوٹتا ہے اور ایک جو کمال خشیت سے پھوٹتا ہے۔ ایک کمال محبت سے جو جذبہ پھوٹتا ہے، جو عمل پھوٹتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر صرف سمجھانے کے لیے بات ہے، اللہ کی ذات کے لیے مثال نہیں۔ جب بیٹا کارنامے انجام دیتا ہے، جب بیٹا فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، جب بیٹا جو ہوتا ہے بڑے بڑے کما کے لاتا ہے، بڑے بڑے مار کے سر کرتا ہے، حضرات گرامی قدر جب بیٹا حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم باعمل بن جاتا ہے، پھر باپ کی زبان سے اکثر و بیشتر اس کا ذکر نکلتا ہے، میرے بیٹے کے کمالات کو دیکھو، میرے بیٹے کے علم کو دیکھو، میرے بیٹے کی توانائی ہیں۔ استغفار کا محرک فقط انسانوں کے گناہ نہیں ہیں، بلکہ اپنی ناتوانی بھی ہے، اپنی کمزوریاں بھی ہیں کہ اللہ کا فضل اتنا بڑا ہے اور میرا عمل اتنا چھوٹا ہے، میں کیا کروں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرات گرامی قدر جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کی حشیت میں اور اس کی محبت کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر سید الاولین والآخرین نے ساری کی ساری زندگی اللہ کی بندگی کی ہے اور اتنی لمبی تہجدیں پڑھی ہیں کہ آپ کے قدم ہائے مبارکہ کے اوپر ورم پڑ جایا کرتے تھے اور آپ کے سینہ مبارک سے یاد الہی کے اندر سسکیاں نکلا کرتی تھیں۔ اللہ کی یاد میں رونا اور گڑگڑانے والا وہ اشرف الانبیاء والمرسلین، وہ بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آتا تو 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے، آپ کے سامنے اس عرضداز کو رکھتے کہ حضرت آقا اس استغفار کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، چنیدہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اندر تو خطا کے احتمالات اور امکانات ہی موجود نہیں ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ اس امر کا اعلان فرماتے کہ اللہ کے احسانات بے پایاں ہیں اور میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے استغفار کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں کہ اس کے حق بندگی کو ادا کرنے کی ایک جستجو ہے، کرینہ ہے، ایک انداز ہے۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ بندگی کی انتہا کے اوپر ہوتا ہے، بندگی کے کمال کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ بندگی جو کمال محبت سے پھوٹتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور وہ کمال محبت جو ہوتا ہے ہر وقت انسان کو یاد الہی کے اندر استغراق کر اندھیاروں کو چھانٹ دیتے ہیں، اندھیروں کو بگا دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر روشنی میں نکل آنے کے بعد پھر ایک مرتبہ الحمد کی آواز آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر وہی بندہ جب آزمائش اور پکڑ کی زد میں آتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ پکڑ جو ہوگی یہ اللہ کے ذکر کے بغیر دور نہیں ہو سکتی، دوبارہ محبت کے اندر وہ اس کو پکارتا ہے کہ حضرات گرامی قدر صرف مثال دوبارہ سمجھانے کے لیے ہے، جب بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ماں کو پکارتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، ماں میرے قدموں کے اندر کانٹے کو چبھتا نہیں دیکھ سکتی۔ بندہ یہ مومن و مسلمان کو بھی پتا ہوتا ہے ہزاروں ماؤں کی محبت ایک طرف ہے، پروردگار عالم کی محبت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، چنانچہ وہ ہر تکلیف کے اندر بڑا بے قرار ہو کے اپنے مالک و خالق کو آواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے یہ لوگ جب اس کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں تو حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بندے کے اوپر بڑا ہی پیار آتا ہے۔ پھر آواز آتی ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو پستیوں کے اندر، زمین کی تنہائیوں کے اندر اور زمین کے موڑ کاٹنے کے دوران اور زمین کے طریقوں کے اوپر اور زمین کے راستوں کے اوپر تو مجھے پکار رہا ہے، اور میں تیرا خالق و مالک تیری تعریف اپنے فرشتوں کے درمیان کر رہا ہوں، میں تیری تعریف اپنے مقرب ملائکہ کے درمیان کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر گورنر میرا نام لے تو میرے لیے کتنی تقویت کی بات ہے، اگر وزیر اعلیٰ میرا نام لے میرے لیے کتنی تقویت کی بات ہے، اگر صدر و وزیر اعظم میرا نام لے تو حضرات گرامی قدر یہ بات چھپائے نہیں چھپے گی، پھر میں ہر ایک کو بتاؤں گا کوئی میں عام آدمی نہیں ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری حقیقت کیا ہے، طوطا خاک ہیں، مشت خاک ہیں، فنا ہو جانے والے ہیں، لیکن یہ فانی انسان اپنے جیسے فانی انسانوں کو جب اپنا ذکر کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو تشجیع بھی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور طاقت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بخت کی بلندی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہوں، حضرات گرامی قدر جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہوں، پھر اس کی زندگی کے اندھیاروں کو کوئی برقرار رکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر اس کو کسی گن مین کی، باڈی گارڈ کی دنیا اس باب میں تو ضرورت شاید پڑ جائے لیکن حقیقت میں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت بھی خود ہی فرماتے ہیں، معاملات کے اندر جو خود جو ہے اس کے معاملات کے اندر تصرف بھی خود ہی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
کہ میں نے اپنے بندے کی حفاظت کے لیے باری باری آنے والے فرشتوں کی جماعتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو آگے اور پیچھے سے میرے بندے کی حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، میرے حکم سے اس کے دشمنوں کے مقابلے کے اوپر وہ خود ڈٹ جاتے ہیں، خود اس کی محافظت کرنے والے بن جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر، بندہ مومن جس وقت بیمار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کے ذریعے بھی اس کے درجات اور رتبوں کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور شفا یابی کے ساتھ اس کو ہمکنار کر کے اس کو مزید اپ گریڈ فرما رہے ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ عبادت جو ذکر الہی کی عبادت ہے یہ تو کمال محبت سے پھوٹتی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر وہ دوسری عبادت جس کے حوالے سے میں نے آیات مبارکہ کو پڑھا ہے وہ کمال بندگی سے، کمال خشیت سے پھوٹتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ کو پھیلانا ہے. حضرات گرامی قدر، جب انسان بڑا ہی بے بس ہو جاتا ہے، بڑا ہی ناتواں ہو جاتا ہے، بڑا ہی کمزور ہو جاتا ہے، مالی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اپنے دوست احباب کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو مدد کے لیے پکارتا ہے، یار تھوڑی سی میری ہیلپ کر دو، تھوڑی سی میری مدد کر دو. حضرات گرامی قدر، عزیزوں نے کبھی ہیلپ کر دی، کبھی ہیلپ نہ کی، اور کبھی ہیلپ کی تو ادھوری ہیلپ کی. حضرات گرامی قدر، تشنگی باقی رہی. لیکن حضرات گرامی قدر، جب یہاں پہ کمال بندگی اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچتی ہے، جب ذہن کے اوپر سے گرد جو ہے چھٹ جاتی ہے، جب دل کے اوپر سے غبار اور غلاف اتر جاتے ہیں، جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور جب ذہن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا احساس پوری طرح نقش ہو جاتا ہے، تو حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر بندے کو پھر اس بات کا علم ہوتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، یقیناً میرا پروردگار عالم میری ہر محرومی کے ازالے کے لیے کافی ہے، میری ہر بیماری کے ازالے کے لیے کافی ہے، میرے ہر دکھ اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے میرا پروردگار عالم کافی ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ حضرات گرامی قدر، دنیا والوں کے مال میں تو مال دے کے کمی آ جاتی ہے، لیکن میرے رب کے خزانے میں مال دے کے کوئی کمی نہیں آتی. دنیا والے تو رفاقت دینے کے بعد جو ہیں وہ اپنے وقت کو گنوا دیتے ہیں، لیکن میرا اللہ وہ ہے جو کائنات کے ہر مقام پہ دیکھ بھی رہا ہے، کائنات کے ہر مقام پہ سن بھی رہا ہے. حضرات گرامی قدر، جو بڑے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں، حضرات گرامی قدر، وہ بھی ایک دو بندوں سے زیادہ گفتگو بیک وقت نہیں سن سکتے. اردو زبان میری خاندانی زبان ہے، پنجابی زبان میری مادری زبان ہے. پنجابی زبان میں دو تین بندے گفتگو کر رہے ہوں میں پھر بھی توجہ دے دوں گا، لیکن انگریزی زبان، عربی زبان اور اردو بولنے والے تین بندے میرے سامنے بٹھا دو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، صرف شور سنائی دے گا، میرا دماغ چکرا جائے گا. حضرات گرامی قدر، میں اپنے فہم و شعور سے قاصر ہو جاؤں گا. میں کہوں گا یار آپ ذرا خاموش ہو جائیے، پہلے آپ بات کیجئے، پھر دوسرے کو کہوں گا آپ خاموش ہو جائیے، آپ بات کیجئے. حضرات گرامی قدر، لیکن وہ اتنا بڑا سمیع ہے، وہ کائنات کے ہر مقام پہ سن رہا ہے، کائنات کے ہر مقام پہ دیکھ رہا ہے، بوڑھوں کی سن رہا ہے، جوانوں کی سن رہا ہے، بچوں کی سن رہا ہے، یاروں کی سن رہا ہے، اغیار کی سن رہا ہے، انڈونیشین میں سن رہا ہے، ملیشین میں سن رہا ہے، پشتو میں سن رہا ہے، سندھی میں سن رہا ہے، اردو میں سن رہا ہے، ہندی میں سن رہا ہے، چینی میں سن رہا ہے، انگریزی میں سن رہا ہے، ہان سن رہا ہے، ہر لحظہ سن رہا ہے، دن کے اجالوں میں سن رہا ہے، رات کے اندھیاروں میں سن رہا ہے، بیک وقت سن رہا ہے، ہر کسی کے اوپر تصرف فرما رہا ہے، ہر کسی کی کال کو اٹینڈ فرما رہا ہے، ہر کسی کی کال کو پورا فرما رہا ہے. وہ لوگ جو یہ بات سمجھتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کا علم نہیں، ان کے تصرف کا علم نہیں، اس کے خبیر ہونے کا علم نہیں، اس کے بصیر ہونے کا علم نہیں، اس کے سمیع ہونے کا علم نہیں. سیڑھی کی پہنچنے کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کی پکار کو سننے سے قاصر ہو. حضرات گرامی قدر، وہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، ہر آن سنتا ہے، ہر لحظہ سنتا ہے، ہر مقام کے اوپر سنتا ہے. حضرات گرامی قدر، سننے کے اندر تو کسی قسم کی کوئی حلش اور کوئی بہام موجود ہی نہیں ہے. جو وسیلے کے قائل ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، وہ بھی اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ ہر آن سن رہا ہے، ہر لحظہ سن رہا ہے، ہر مقام پہ سن رہا ہے، یاروں کی سن رہا ہے، اغیار کی سن رہا ہے. لیکن سوال کا دوسرا حصہ، یقیناً اس کے اندر گریوٹی موجود ہے، یقیناً اس کے اندر ایک اشکال موجود ہے، یقیناً اس کے اندر ایک ابہام موجود ہے. میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ وہ تو پروردگار عالم ہے، وہ تو شہنشاہ افلاک ہے، وہ تو خالق کل ہے، وہ تو مالک کل ہے، وہ تو اول و آخر ہے، وہ تو
ظاہر و باطن ہے، وہ تو ذل جلال والاکرام ہے، وہ تو حی و قیوم ہے، میری سنے تو کیوں سنے۔ حضرات گرامی قدر میری حقیقت کیا ہے؟ میں ذرہ ناچیز، میں مٹ جانے والا، وہ اکبر، میں آخر، وہ عزت دار ہے، میں کائنات کے اندر اس کے مقابلے میں ذلیل ہی ذلیل ہوں۔ حضرات گرامی قدر وہ توانائیوں والا، وہ قدرتوں والا، میں بے بس اور بے کس ہوں۔ میری حقیقت کیا ہے؟ وہ میری بات مانے تو کیوں مانے؟ یہ ایک ایسا عقدہ ہے جس کو حل اگر کر لیا جائے ساری پرابلم ہی حل ہو جاتی ہے۔ اس نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، چونکہ اس نے اس امر کا اعلان فرما دیا اس لیے ابہام بھی دور ہوا، شبہ بھی دور ہوا، شک بھی دور ہوا۔ اس نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ حضرات گرامی قدر وہ یہ بات خود ارشاد فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اتنا بڑا رب جو ہے جب ہر ایک کی پکار کو سن رہا ہے، ہر ایک کی پکار کا جواب دے رہا ہے، تو پھر واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سہاروں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر گڑگڑانے کی ضرورت ہے، پھر التجا کرنے کی ضرورت ہے، پھر گر جانے کی ضرورت ہے، پھر خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، پھر تضرع کی ضرورت ہے، پھر ہچکیاں لینے کی ضرورت ہے، پھر سامنے آ کے معافیاں مانگنے کی ضرورت ہے، ہاتھوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے، استغاثے کی ضرورت ہے، التجا کی ضرورت ہے، چیخو پکار کی ضرورت ہے، آنسوؤں کو گرانے کی ضرورت ہے، اور پوری کی پوری عاجزی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر جس بندے نے اپنے مالک کی کبریائی کو پہچان لیا، اس کی طاقتوں کو پہچان لیا، اس کی قدرتوں کو پہچان لیا، اس کے تصرف کو پہچان لیا، اس کی تدبیر فی کلی امور کو پہچان لیا، اس کے غلبہ علی الامور کو پہچان لیا، اس بات کی حقیقت کو پہچان لیا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جملہ امور کے پر غالب ہے، لیکن لوگوں کی حقیقت اور لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ حضرات گرامی قدر جو لوگ اس بات کو بھانپ جاتے ہیں، پھر وہ کٹنا گوارا کر لیتے ہیں، مرنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے آستانے کے پر جھکنا گوارا نہیں کرتے۔ انہیں پتا ہوتا ہے جب میرا رب ہر چیز کو دینے کے پر قادر ہے، اور جب میرا رب ہر آن میرے قریب ہے، اور جب میرا رب ہر آن میری بات کا جواب دینے والا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے غیر اللہ کے آستانے کے پر جھکنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے غیر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی؟ حضرت علامہ نے کمال ہی بات کی ہے اور عجیب ہی بات کی ہے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر دیا مجھے استاد محترم کی بات نے، استاد محترم نے مجھ کو سمجھا دیا کہ جس وقت تو غیر اللہ کے آستانے پہ جھک جائے گا، نہ تیرا وجود تیرا رہے گا، نہ تیری روح تیری رہے گی، پھر تیرے مقدر میں ذلت ہے، رسوائی ہے، پھر تجھے کبھی منزل نہیں مل سکتی، پھر تو کبھی اپنے ہدف کو نہیں پا سکتا، پھر تو کبھی مشکلات سے باہر نہیں آ سکتا۔ تیری مشکل جملہ مشکلات کا حل اگر موجود ہے تیرے خالق و مالک کے پاس موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر میرا خالق و مالک وہ میری ضروریات کا احساس اس وقت سے کر رہا ہے جس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا۔ حضرات گرامی قدر جب ماؤں کے پیٹوں میں بچہ موجود ہوتا ہے، نہ بچے کے پاس قوت گویائی ہوتی ہے، نہ احساسات کو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ رحم مادر کے اندر اس کو ناف کے ذریعے رزق دے کر اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ثابت کرتا ہے، میرے بندہ یہ ناتواں تیری جملہ ضروریات کو پورا کرنا یہ میرے ہی بس کی بات ہے اور میری ہی شان کے لائق ہے۔ حضرات گرامی قدر جب بندہ ماں کی جھولی کے اندر آتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالے گئے سننا بھی نہیں جانتے تھے اور دیکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ شکم ماں سے، شکم مادر سے جس نے تمہارے لیے غذا کے سلسلے کو جاری فرما دیا، وہ کون تھا جس نے تمہارے اندر ایسے وجدان کی صلاحیت کو پیدا فرما دیا کہ لب ہلانا تیرا کام ہے، غذا کو پہنچانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں کہ جب تو بولنا بھی نہیں جانتا تھا، اور ایسے عالم میں جب تو پکڑنا بھی نہیں جانتا تھا، جب تو حرکت کرنا بھی نہیں جانتا تھا،
حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر فقط تیری ہچکیوں سے، تیرے رونے سے تیری غذا کا بندوبست ہو جایا کرتا تھا. جب تم ماں کے پیٹ میں بے حس و حرکت ناف کے ذریعے غذا کو حاصل کرتا رہا، اور جب تم ماں کی گود کے اندر آنے کے بعد فقط لبوں کی جنبش سے شکم مادر سے غذا کو پاتا رہا، اگر تیرا رب اس عالم کے اندر تیری تمناؤں کو، تیری حاجتوں کو پورا فرما رہا تھا، تو جب اس نے تجھے شعور کی نعمت سے بہرہور فرما دیا، جب اس نے تیری آنکھوں کے اندر بینائی کو پیدا فرما دیا، اور جب اس نے تیرے کان کے اندر سماعت کو بدیت فرما دیا، کہ اب تیرا رب جو ہے تیرے معاملات کو حل کرنے سے قاصر ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی قدیر تھا، تب بھی قادر تھا، آج بھی قدیر ہے، آج بھی قادر ہے، اور حضرات گرامی قدر قیامت کی دیواروں تک وہی قادر رہے گا، وہی قدیر رہے گا، وہی فعال لما یرید رہے گا. حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اونچی ہستیاں تو انبیاء کی ہستیاں ہیں. حضرات گرامی قدر انبیاء نے بھی مشاکل کے حل کے لیے گزشتہ انبیاء کو نہیں پکارا، بلکہ انہوں نے بھی اگر پکارا تو پروردگار عالم کو پکارا. کسی ضعیف حدیث کا سہارا لے کر یا کسی موضوع حدیث کا سہارا لے کر شاید تم اپنے نقطے کے ساتھ بحث کرنے کے قابل ہو جاؤ، اور ہمارے ساتھ الجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کمزور یا بھودی سی دلیل کو اٹھا کے لے آؤ. لیکن حضرات گرامی قدر حقیقت حال یہ ہے، سیدنا آدم نے پکارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کے پکارا. سیدنا نوح نے اگر پکارا تو ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم کہہ کے پکارا. سیدنا ابراہیم نے ربی ہب لی من الصالحین کہہ کے پکارا، اور آگ کی چتا کے اندر کود کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے پکارا. سیدنا یونس نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے پکارا. حضرت ایوب نے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہہ کے پکارا. سیدنا موسیٰ نے مدین کے گھاٹ کے اوپر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کہہ کے پکارا. سیدنا زکریا نے مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کے سیدہ موسم کے حضرت مریم کے پاس ان دیکھے، اور ایسے پھل دیکھ کے جن کا موسم بھی نہیں تھا، وقت بھی نہیں تھا، ویدر بھی نہیں تھا، پروردگار عالم کو محراب کے اندر پکارا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے ہر آن ہر لحظہ پروردگار عالم کو پکارا. حضرات گرامی قدر جب انبیاء کا منہج بھی یہی ہے، جب رسول اللہ کا منہج بھی یہی ہے، جب درجنوں دعائیں قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے مذکور اور موجود ہیں، تو حضرات گرامی قدر بات یہ سمجھ میں آتی ہے جب سب سے افضل اسی کو پکارتے رہے تو سب سے کم تر کو بھی اسی کو پکارنا چاہیے. اور حضرات گرامی قدر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ افضل پکارے تو اس لیے شاید اس کی بات سنی جاتی ہے، اور یقیناً سنی جاتی ہے کہ اکبر کی بات ہے، اکبر جو ہے وہ افضل کی بات نہ سنے گا تو کس کی بات سنے گا. لیکن افضل کے بعد عام لوگوں کی بات کے اوپر بھی غور کر لیا جائے. حضرات گرامی قدر وہ جو غار کے پتھر میں تھے، جو غار کے پتھر کے زد میں آ چکے تھے، لینڈ سلائیڈنگ کا نشانہ بن چکے تھے، حضرات گرامی قدر وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، رسول تو نہیں تھے، لیکن ان کو اس بات کا پتا تھا جہاں پہ اسباب معطل ہو جاتے ہیں، جہاں پہ اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، جہاں پہ اسباب کی حقیقت منتشر ہو جاتی ہے، وہاں ایک ہی خالق و مالک ہوتا ہے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے. ایک ہی اللہ اکیلا ہی حاجت روا ہے، اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، اللہ اکیلا ہی رنج کو دور فرمانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی تکلیفوں کو دور فرمانے والا ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. جب کوئی تکلیف تمہیں آتی ہے دور فرمانے والی پروردگار عالم کی ذات ہے. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. حضرات گرامی قدر فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. یہ ساری کی ساری باتیں سمجھا رہی ہیں عزت کے طلبگار ہو اسی کے آستانے پہ آ جاؤ، شفا کے طلبگار ہو اسی کے آستانے پہ آ جاؤ،
دکھ سے نجات چاہتے ہو اسی کے آستانے پہ آ جاؤ، زندگی میں قرار چاہتے ہو اسی کے آستانے پہ آ جاؤ، اگر تم بے اولاد ہو اور اولاد کے طلبگار ہو اسی کے آستانے پہ آ جاؤ، کسی موذی وبا کا اگر شکار ہو اسی کے آستانے پہ آ جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، کرونا وائرس سے آج ڈاکٹر ڈرا رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنا مشکل ہے، اور میں کہتا ہوں جس نے غار کے پتھر میں 3 مسافروں کی پکار کو سن کر ٹنوں وزنی پتھر کو ہٹا دیا، اس پروردگار عالم کے لیے ان دیکھے وائرس کو دور کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ فرق یہ ہے جو غار کے پتھر کی زد میں آئے ان کو پتا تھا ٹنوں وزنی پتھر ہٹانے والا پروردگار عالم ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کرونا وائرس کے مقابلے میں پروردگار عالم کی نصرت کا یقین نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، بیکٹیریا حملہ کرے پھر بھی ہمارا مددگار پروردگار ہے، وائرس حملہ کرے پھر بھی نجات دینے والا پروردگار ہے، پلازموڈیم حملہ کرے پھر بھی مدد کرنے والا پروردگار ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس کا اس کے ساتھ رشتہ استوار ہو گیا، جو اس کا بندہ بن گیا، جس نے اس سے ناتا جوڑ لیا، جو اس کے آستانے پہ جھک گیا، انہو لا یذل من والیت، وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، ولا یعز من عادیت، اور جس کی اس سے دشمنی ہو گئی، جو اس سے بے نیاز ہے، جو اس کے آستانے سے ہٹا ہوا ہے، جو اس کے آستانے سے دور ہے، اس کو کبھی منزل نہیں مل سکتی۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی سب سے عزت دار اور سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ دہرائی جانے والی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی جس امر کا اعلان کیا گیا، جس بات کا اظہار کیا گیا، وہ بھی یہی دعویٰ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، رمضان جا رہا ہے لیکن اس پیغام کو سنا رہا ہے، اللہ کے آستانے پہ جھکو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے استعانت کو طلب کرو، اللہ ہی کا ذکر کرو، اللہ ہی کی محبت سے دلوں کو معمور کرو، اس ہی کی ذات پہ توکل کرو، اس ہی کے پر بھروسہ کرو، اس ہی سے امید کو وابستہ کرو، اس ہی کے ساتھ خوف کو استوار کرو، اسی سے ڈرو۔ اگر ایسا کرنا شروع کر دیا تو پھر کامیاب ہی کامیاب ہو، پھر کامیاب ہی کامیاب ہو، اور اگر اس راستے سے ہٹ گئے پھر ناکام اور نامراد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہی آستانے کے پر جھکنے والا اور اپنے ہی سے مدد مانگنے والا اور اپنے پاس ہی سے دعائیں، اپنے سامنے آ کے ہی دعائیں اور التجائیں کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کی بنیاد شہادتین ہے۔ شہادتین نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا مددگار کوئی نہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، شہادتین کا پہلا حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور کبریائی سے متعلق ہے، وہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہمارے جتنے احساسات ہیں جو ہم غیر اللہ سے وابستہ کرتے ہیں، ہمیں ان احساسات سے نجات حاصل کر کے توحید کے راستے کے اوپر آ جانا چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جس شخص کے مرضی گناہوں کو معاف کر دے، لیکن وہ اپنی ذات کے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کی دعوت یہی تھی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا
اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کے باغات کو حرام کر دیا اور جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے معبود ہیں اور عبادت کے جملہ ذرائع اور جملہ طریقے انہی کا حق ہیں۔ ان کے ساتھ نہ ہم کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی متقی کو، نہ کسی رہبر و رہنما کو، نہ کسی مقرب ملائکہ کو بندگی کے اندر شریک کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عیسائیوں نے شرک کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ کتنی بڑی ہستی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ہرگز پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کو واضح فرمانے کے لیے ایک طرف تو سورہ اخلاص میں اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم کی اللہ کے سامنے نیاز مندی کا بھی اعلان فرما دیا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ بے شک عیسیٰ رب کا رسول اور ان کی ماں سچی عورت تھی۔ عیسیٰ سے پہلے بھی رسول اللہ آتے رہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھاتا ہے کھانا وہ عبد الرب اور امت الرب تو ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا، اور جو کھلاتا ہے وہ رب ہوتا ہے، اور رب پوری کائنات کو کھلاتا ہے، لیکن کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر موت کے کوئی امکانات موجود نہیں۔ وہ موت و حیات کا خالق و مالک ہے، اور موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ کہکشاؤں کا خالق، وہ آسمان و زمین کا خالق، وہ سمندروں کا خالق، وہ صحراؤں کا خالق، وہ دریاؤں کا خالق، وہ روشنی اور نور کا خالق 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بنا دیا، اور 6 دن میں زمین و آسمان بنانے کے بعد اس امر کا اعلان فرما دیا وما مسنا من لغوب، کہ مجھے تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اور حضرات گرامی قدر اللہ کا عرش کرسی سے بھی کہیں بڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر زمین و آسمان اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، اور عرش مولا کو اٹھانے والے فرشتوں کے کان اور کندھوں کے درمیانی فاصلے 700 سال ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ خود غور کیجئے ہمارا رب کتنا بڑا ہے، ہمارا پروردگار کتنا بڑا ہے۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، لوگوں نے اپنے رب کی، اپنے بادشاہ اور اپنے معبود کی قدر نہیں کی۔ اگر قدر کرنے والے ہوتے تو زندگی کے ہر نشیب و فراز کے دوران اللہ کو اپنے ساتھ لازماً موجود پاتے۔ انبیاء کی سیرت نے ہمیں سبق دیا، اللہ کے آستانے پہ جھکنے کا سبق دیا، اسی سے مدد مانگنے کا سبق دیا۔ حضرات گرامی قدر، 2 عبادات دین اسلام کے اندر انتہائی بلند ہیں، ایک ذکر الہی ہے، ایک دعا ہے۔ ذکر الہی کمال محبت سے پھوٹتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے کے اوپر دعا کرنا یہ کمال عاجزی اور کمال بندگی ہے، کمال خشیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں دونوں محاذوں کے اندر پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی محبت کرنی چاہیے کہ زبان اس کے ذکر سے تر رہے، اٹھتے بیٹھتے اسی کی یاد ہو، اور ہر لمحے لبوں کے پر اسی کا نام ہو، اور اتنی اس کے سامنے عاجزی انکساری ہو کہ روٹی کا نوالا بھی مانگے تو اس سے مانگیں، معمولی سے معمولی بیماری سے شفا بھی مانگے تو اسی سے مانگیں، ہر دکھ اور ہر کرب سے نجات مانگے تو اسی سے مانگیں۔ یہی راستہ نجات کا راستہ، یہی راستہ فلاح کا راستہ، یہی راستہ ترقی کا راستہ، یہی راستہ عروج کا راستہ ہے، اور اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ اندھیرا ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سعادت سے محرومی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی قسم ہے توحید پرست جو ہے بالآخر حقیقت میں بھی کامیاب ہے، اور اگر گناہ گار ہو تو بالآخر بھی کامیاب ہے، اور اس کے مد مقابل شرک کرنے والا باقی نیکیاں بھی کرے پھر بھی ناکام ہے، اور حضرات گرامی قدر منطقی طور کے پر بھی ناکام ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان گزارشات کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم جن ایام کے اندر عید کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اضطراب کے ایام ہیں، بے چینی اور بے قراری کے ایام ہیں، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ عید عید الاحرار ہے، اور یہ عید عید الابرار ہے، کہ جو حریت پسند ہوتا ہے اور جو متقی اور نیکوکار ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو میرے لیے خوشی کا دن مقرر کیا ہے، یقیناً اس کے اندر روحانی اور مادی اعتبار سے بہت سی خوشیاں چھپی ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سنت نبوی شریف ہے کھلے میدانوں کے اندر شہر سے باہر جا کر نماز عید کو ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو اللہ نے ہم پہ فرما دیا
حضرت علامہ شہید بھی منٹو پاک کے اندر برسا برس تک نماز عید کی امامت فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم انتہائی ناتواں تھے، کمزور تھے، بے کس تھے، بے علم تھے، کم علم اور کم فہم تھے، لیکن حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کا منبر اور ان کی میراث ہماری قسمت کے اندر تھی۔ گو ہم اس اعتبار سے اپنے آپ کو کمپیٹیبل نہیں سمجھتے، وہ بہت بلند تھے اور ہم ان کے مقابلے میں بہت ہی کم حیثیت والے ہیں، لیکن یہ قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ اللہ نے ہم کو ان کے منبر و محراب اور مصلی کا وارث بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے ناتوانی کے باوجود اور کم حیثیتی کے باوجود اور بے بساطی کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کی روایات کو آگے بڑھانے کی جستجو کی۔ ہم نے توحید کا ابلاغ کرنے کی کوشش کی، ہم نے حرمت رسول اللہ کی بات کرنے کی کوشش کی، ہم نے عظمت صحابہ کی بات کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے جب مساجد کو تالہ بندی کے دھمکیاں دی جا رہی تھیں، جب ریاست جو تھی مساجد کے خلاف مورچوں کو سنبھال چکی تھی، حضرت شہید کا یہ گناہ گار بیٹا مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے اپنی ناتوانی کے باوجود اپنی آواز کو بلند کرتا رہا۔ جب عید کے اجتماع تالہ بندی کی زد میں آنے کا حادثہ تھا، الحمدللہ میں نے بھی اور میرے چھوٹے بھائی نے بھی اس امر کا اعلان کر دیا کہ عید تو ہوگی اور کھلے عام ہوگی اور برسر میدان ہوگی۔ الحمدللہ مینار پاکستان کے اندر پورے تسک و احتشام کے ساتھ نماز عید کو ادا کیا جائے گا، تکبیرات کی بلندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ آسوں کو پورا فرما دے گا، اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اللہ سرور اور اطمینان عطا فرما دے گا۔ کورونا وائرس کی یہ وبا اللہ کی قسم ضرور بھاگے گی، اللہ کی قسم ضرور بھاگے گی، لیکن کیسے بھاگے گی؟ جب ہم اللہ کے آستانے پہ جھکنے والے ہوں گے، جب اسی سے مدد مانگنے والے ہوں گے، جب اسی کے تصرف کا یقین کرنے والے ہوں گے، جب اسی کو مدبر الامور سمجھنے والے ہوں گے۔ آپ تمام لوگ بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ 6:30 بجے ہزاروں کی تعداد میں پہلے بھی آپ آتے رہے، اور انشاءاللہ اس بار مجھے امید ہے پہلے سے بھی 2 گنا بڑی انشاءاللہ عید کا اجتماع مینار پاکستان میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو رجسٹر کروا رہے ہیں کہ اللہ، جب لوگ مساجد کے اندر سے کرونا سے گھبرا رہے تھے، ہم مسجدوں میں سر کو جھکاتے رہے، اور اللہ جب لوگ عید گاہوں سے بھاگ رہے تھے، ہم تیری تکبیر کی صداؤں کو بلند کرتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عاجزی انکساری، ہمارے اس گڑگڑانے کو اگر اس نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، تو جہاں پر اس عہد کے اندر جو ابتلاؤں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، پراپوگنڈے کا دور ہے، جہاں پر اس عہد کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ذہن سازی کو آسان بنا دے گا، وہاں پر آنے والی نسلیں ہم ایسے کمزور لوگوں کو دیکھ کے سبق بھی سیکھا کریں گی کہ ہمارے کمزور بزرگوں نے بھی ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر کی صدا دی تھی۔ جب اللہ اکبر کی صدا دینے کو گناہ سمجھا جاتا تھا، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو بیماری کا سبب سمجھا جاتا تھا، جب لوگ مساجد کی صفوں سے بھاگ رہے تھے اور عید گاہوں سے نظر کو چرا رہے تھے، تو ایسے عالم میں تاریخ کے چہرے کے اوپر لہو کا غازہ ملنے والے حضرت شہید کے بیٹے میدان عمل کے اندر موجود تھے، اور اس بات کو بیان کر رہے تھے، ناقد و وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کچھ کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاق، اور میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ حضرات گرامی قدر پابندیاں جو ہیں لگانے کی کوشش ہوتی رہی، اور زبان بندی کے آرڈر بھی آتے رہے، لیکن الحمدللہ ہر موقع پہ ایک ہی بات کہی، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر ہے تو کیا کہ رکھ دی ہر حلقۂ زنجیر میں زباں میں نے۔ انشاءاللہ 6:30 بجے نماز عید سارے ادا کرنے تشریف لائیں گے وہاں پر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز عید سے قبل فطرانہ جو 170 روپے سے لے کے 200 روپے تک آپ تمام لوگ اپنی حیثیت کے مطابق لازماً اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کی طرف سے، اپنے فیملی ممبرز کی طرف سے ادا کریں، تاکہ صدقۃ الفطر کے ذریعے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں یا سنی گئیں اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحة صديق الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موزوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جماعت کے معروف عالم دین شیخ ثناء اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی غائبانہ نماز جنازہ، عابد بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ. ایک بھائی اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، ان کے والد محترم انتقال کر گئے ہیں، اور باقی جن احباب نے بھی غائبانہ نماز جنازہ کا کہا ہے، ان سب کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. 27ویں رات کو بھائی عامر کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اور کرونا سے فوت ہونے والے تمام مرد و خواتین کی غائبانہ نماز جنازہ کے لیے صفیں درست کر لیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم
اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من أزواجهم. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مخطئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم ارفع درجتهم في المهديين. اللهم اغفر لهم ولنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.